اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ آگے سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اے گھر والوں، گھر میں اس وقت کوئی بیٹا نہیں ہے، سارا کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارا کو اللہ نے اس وقت تک بیٹا عطا نہیں کیا، لیکن جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو حضرت سارا نے تعجب کیا۔ تو آگے سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کیا تم تعجب کرتے ہو اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر، اللہ کی طرف سے اترنے والی ملنے والی برکت پر؟ اے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، اللہ تمہیں بڑی برکات سے نوازنا چاہتا ہے، تعجب نہ کرو۔ تو اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو ازواج ہے نا، ازواج جو بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ بھی گھر والوں میں شامل، بلکہ ابتدا ہی گھر کی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے بیوی آتی ہے تو آگے اللہ پھر جو ہے وہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی سب اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی شامل ہے تو رسول اللہ کی ازواج ہے۔ اور اللہ نے ان کو مقام کیا عطا کیا؟ جب بہت سارے اللہ اکبر فتوحات ہونا شروع ہو گئی نا، مال و دولت آنا شروع ہو گیا، مہاجرین اور انصار کی بیویوں نے بھی اپنے اپنے خاوندوں سے مطالبہ کیا، ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ اس میں اضافہ کرو، اس کو بڑھا دو۔ تو جب ازواج النبی ان تک یہ باتیں پہنچی نا کہ ہمارا گزر بسر تو ان سے بھی تنگ ہوتا ہے، کئی دن فاقے میں گزرتے ہیں، کئی دن تک جو ہے نا وہ اللہ اکبر کھانے کو کچھ نہیں ملتا، گھر میں کچھ نہیں پکتا۔ انہوں نے یہ پلان تیار کیا کہ چلو ہم بھی جا کے رسول اللہ سے مطالبہ کریں۔ رسول اللہ، اب یہاں پہ بھی کئی اعتراض کرتے ہیں، لو جی نبی کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا، اس میں کیا بات ہے؟ ہر گھر کی عورت اپنے خاوند سے کہتی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ ان کے خاوند سے، رسول اللہ ان کے شوہر تھے، انہوں نے کسی غیر سے مطالبہ نہیں کیا تھا، اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سب کے گھروں میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے اخراجات میں اضافہ کیا جائے، تو ہم بھی آپ کے پاس اسی لیے آئی ہیں کہ ہمارے اخراجات میں بھی اضافہ کر دیا جائے، کچھ زیادہ دیا جائے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہو گئے، رسول اللہ اس پر ناراض ہو گئے۔ ایک ماہ تک آپ اپنی ازواج کے پاس نہ گئے، قسم اٹھا لی اللہ اکبر کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایک ماہ کے بعد نا اللہ نے پھر قرآن اتارا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا نبی جی آپ اپنی ازواج کو کہیں کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا چاہتی ہو تم اگر، اور دنیا کی رونق ٹھاٹ باٹ چاہتی ہو، مال و متاع چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ امتعکن، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور مال دینے کے بعد تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ چاہتی ہو، اللہ کا رسول چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر جس طرح گزارا ہو رہا ہے، جس طرح گزر بسر ہو رہا ہے، اسی طرح گزر بسر کرنا پڑے گا۔ ان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ نے تمہارے لیے نیکیاں کرنے والوں والی عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
یہ آیات اتری، رسول اللہ تشریف لائے، سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی اماں جان، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ آ کے بیٹھے، عائشہ تم نے اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کیا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ تو تھا نا کہ آپ ناراض ہیں اس کی وجہ سے، تو آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آ کے قرآن پاک کی یہ آیات سنائی کہ اگر تمہیں دولت چاہیے، مال چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے، دنیا تم اچھے انداز سے گزارنا چاہتی ہو تو پھر جبر نہیں ہے، پھر زبردستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والی، اللہ اکبر، یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ ہم اللہ رسول کو چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو جائے۔ کہتی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہے، بس ہمیں تو آپ کا ساتھ ہی چاہیے، ہم زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرو، جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے پہلے مشورہ کر لو اور اس کے بعد پھر آ کے مجھے بتا دینا۔ اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ کیا آپ کے برعکس میرے ماں باپ مشورہ دیں گے مجھے؟ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف مشورہ دے دے میرے ماں باپ؟ وہ بھی وہی مشورہ دیں گے جو میں کہہ رہی ہوں، بس ہمیں تو ساتھ چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ ایک ایک بیوی کے پاس گئے، ایک ایک آپ اپنی ازواج کے پاس گئے، زوجہ کے پاس گئے اور اس سے جا کے یہ کہا، سب نے یہی جواب دیا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک کا یہ مقام اتارا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں والا نہیں ہے، تم عام عورتوں کی مانند نہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، نبی کی ازواج ہو، اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے، باقی سب کے لیے ایک ایک اجر ہے، اللہ نے تمہارے لیے دوہرا اجر تیار کر رکھا ہے، بس اسی طرح زندگی گزارتے رہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہوا ان نبی کی ازواج پر، میری اور آپ کی ماؤں پر، امہات المؤمنین پر، کہ اللہ نے پابندی لگا دی، اے نبی اب آپ نے ان میں سے کسی اور ان عورتوں کے علاوہ، ان اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور سے شادی اور نکاح نہیں کرنا، اور ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دینی۔ یہ اس قدر شاندار عورتیں، اس قدر عظمت اور مقام والی عورتیں، آپ کو آپ کا رب یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے کسی اور عورت سے نکاح کریں، بس اب یہ ہمیشہ زندگی بھر آپ کی بیویاں یہی رہیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اور پھر ان میں سے ایک ایک کا مقام، ایک ایک کا مرتبہ، اس کا کیا ہی کہنا۔ سب سے پہلی بیوی آپ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، طیبہ طاہرہ، اللہ اکبر، کیا مقام ہے حضرت خدیجہ کا، کیا شان ہے حضرت خدیجہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے آپ کی، حضرت خدیجہ کی غالباً عمر ہے 40 برس، حضرت خدیجہ پیغام بھیجتی ہے نکاح کا، رسول اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفاشار بیوی، غمخوار بیوی، اللہ اکبر، اپنے نبی پر اور اپنے شوہر پر اپنی جان اور مال کو نچھاور کر دینے والی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اکبر آئے گھر میں،
حضرت خدیجہ کی وفا شعاری دیکھیں، حضرت خدیجہ کا رسول اللہ پر اپنا مال نچھاور کر دینا دیکھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو چہرے پر نہ پریشانی کے اثرات ہیں۔